خوبصورت بات ہے. اشر عظیم صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ عارف جی, آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. ایک دفعہ پھر بولیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی, آ گئی. عامر نے میرا گلا بند کیا ہوا تھا, آپ کا گلا بند کیا ہوا تھا. اشر عظیم صاحب, ہم اپنے ہی رونے کے بیچ میں لگے ہوئے, اپنے رونے کو رو رہے ہیں, مگر دنیا کی انسرٹنٹی کے بارے میں جو دنیا میں کیوس ہے, اور ایک پریزیڈنٹ کے چینج ہونے کے بعد امریکہ میں آپ امیجن کیجئے گا کہ پوری دنیا کا توازن جو ہے نا وہ اس وقت ہل کے رہ گیا. آج کا میں ایک خبر آپ شیئر کر رہی تھی, جس کو ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, مگر میں آپ کے ساتھ کور کر دیتی ہوں کہ امریکہ میں جب امیگریشن کے حوالے سے پابندی ہوئی اور جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کے نکالے جانے کی بات ہو رہی ہے, تو بے شمار لوگوں کو جہازوں میں سوار کر کے روانہ بھی کر دیا گیا. 7 تاریخ کو رات کے وقت ہماری RCMP کو ایک کال ریسیو ہوئی, اور اس کال کے مطابق ایک ماں نے کال کیا کہ میرے 2 بچے ووڈز میں گم ہو گئے ہیں, یعنی جو جنگل ہے یا شربز ہیں ان میں گم ہو گئے ہیں. خیر RCMP وہاں پہ پہنچی تو فیملی واز فروزن ان برف میں. یہ امریکہ سے موو کر رہے تھے اور یہ اللیگلی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے امریکہ سے کینیڈا کی طرف آ رہے تھے. اسی اثناء میں رات کا وقت بھی تھا. وہ 2 بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے ہاتھ چھڑا کے, سردی کا عالم ہوگا, آئی ڈونٹ نو کیا صورتحال, توبہ استغفار. بہرحال RCMP وہاں پہ پہنچی, ماں باپ تو ملے, دے ور ٹوٹلی فروزن. انہوں نے جیکٹس کوٹس تو پہنے ہوئے تھے, مگر ان کی لباس, ان کی جوتیاں, بوٹس نہیں تھے اور سردی کے لحاظ سے نہیں تھے. بچے فروزن پائے گئے. اٹس ویری سیڈ. 7 مارچ 2025 کی یہ خبر ہے. تو کیوبیک میں یہ واقعہ پیش آیا اور امریکہ سے یہ لوگ موو کر رہے تھے. فینٹنل کی بات کریں, ڈرگز کی بات کریں, ریسنٹ رپورٹ ہے کہ یہ ڈرگز کینیڈا سے امریکہ تو جو جاتی بلکہ امریکہ سے کینیڈا کی طرف بہت ساری ڈرگز آئی ہیں. آج میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو سر, میں سب سے پہلے تو میں جو ذکر کرنا چاہتی ہوں اس ڈرگ کا, فینٹنل کے بارے میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کہی تھی جس کو شاید میں, آپ بے شک آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو ٹو کور دیٹ. سزائے موت تیسری دنیا کے ممالک میں عام ہے, سعودی عربیہ میں عام ہے, پاکستان میں عام ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایون یہ بھی خیال کا اظہار کر دیا ہے کہ ہی از تھنکنگ فار دا ڈیتھ پینلٹی, اور اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکنز ہیومن رائٹس کی بنیاد پر اس کو کس طرح سے کنسیو کرتے ہیں. وہ لوگ جو ڈرگز اللیگلی سپلائی کریں ان کے لیے موت کی سزا ہو. جناب اشر عظیم صاحب, آپ سے کروانا چاہتی ہوں, کیسے یہ میں یہ کہتی ہوں اور جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ موسٹ آف دا ڈرگس کم فرام امریکہ ٹو کینیڈا. تو فینٹنل کے بارے میں, اور اس میں آرٹیفیشیل بھی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی قسمیں ہیں, میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. عارفہ جی, I don't know, کیونکہ اس طرح کی کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں تو اویلیبل, مطلب کوئی ایز سچ ابھی تک کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ جی امریکہ سے کینیڈا ڈرگز آنے کی. یقیناً آتے ہوں گے, لیکن ذرا نہ آج کل کی خبروں میں نہ میری نالج میں ہے اس طرح. ایک ہی فینٹنل ہی کا پتہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار لگے رہتے ہیں کہ جی ہم میکسیکو کو اور کینیڈا کو فینٹنل کنٹرول کرنی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ اٹس اے فارس. It is not about fentanyl at all, as everybody knows it. And اور وہ تو ڈائریکشن کینیڈا سے US کی طرف کی بات کر رہے ہیں. ظاہر کینیڈا میں بھی فینٹنل آئی ہے, اور اب وہ امریکہ سے آتی ہے کہ نہیں آتی. I doubt it کہ امریکہ سے آتی ہوگی, بیکاز دونوں طرف تو نہیں چل سکتی. مطلب ہم نے افغانستان سے پاکستان کی طرف ہیروئن سنا ہے, لیکن پاکستان سے افغانستان ہیروئن کیوں جائے گی, کیونکہ وہاں اس کی قیمت کم ہوتی. سو I don't know کہ جی if there is any evidence of drugs moving from US to Canada. Of course guns move from US to Canada, guns move from US to Mexico, guns move
एंड इसकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, बट फेंटनल का जो इशू है, और ज़ाहिर है जिस कंट्री को कोई चीज़ नुकसान देती है, हर कंट्री के पास उसकी बॉर्डर के लिए फोर्सेस मौजूद होती हैं जिनको वो पे करते हैं, और उनका काम है कि जी उन फोर्सेस को, वो फोर्सेस पर उसको पकड़ें। अब ज़ाहिर अगर किसी एक मुल्क को कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम बाकी दुनिया का तो मसला उस तरह नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें आपको उस एंगल से शेयर करूं, मुझे तो ये फेंटनल वाली प्रेसिडेंट ट्रंप की बात पे हमेशा एक वाकया याद आता है, और इसको पर्सपेक्टिव देने के लिए वो जनवरी था 1994 का, मैं उस वक्त एंटी स्मगलिंग में था बलूचिस्तान में, और हमने एक रेड की तो 50 टन हमने नारकोटिक्स पकड़ी। ये उस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट सीजर था, 50 टन इन सिंगल स्टैश हमने पकड़ा। वो अफगानिस्तान से लाते रहते थे और जमा करते रहते हैं, और फिर वो एक इंटरनेशनल शिप कोई वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में रुकती है, उस पर वो चढ़ाते हैं। वो हमें एक दफ़ा पता चल गया, हमने रेड की और पकड़ ली। उस दौर में चूंकि हम अमेरिकन DEA के साथ लाइजॉन था हमारा बलूचिस्तान में, जहाँ भी ड्रग्स के तो अमेरिकन DEA होती थी, तो उसके साथ भी तो अमरीकियों से इंटरेक्शन होती रहती थी। तो जब इतना बड़ा केस हुआ तो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी इस तरह का कोई थी, खातून थी, वो मुझे याद है, वो कोयटा आई और एक लंबी चौड़ी मीटिंग थी। मैं तो उसमें छोटा सा अफसर अकेला मैं था, वो भी मुझे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं सीजिंग ऑफिसर था, नहीं तो वो बड़े बड़ों की मीटिंग थी। तो वहाँ पे गवर्नर साहब थे, IGFC थे, हमारे कलेक्टर हजरात थे, इस्लामाबाद से मेंबर्स आए हुए थे। तो वो मोहतरमा ने कहा कि जी, पहले तो हमें कहा कि अच्छा किया आप लोगों ने ड्रग्स वगैरह पकड़ी, लेकिन उसने कहा जी अमेरिका का बहुत प्रॉब्लम है ड्रग्स का, हमारे यहाँ बड़ी अमवात होती हैं, तो आप लोगों को यू मस्ट डू मोर, जैसे अमेरिका हमेशा कहता है। हमने ज़ाहिर बंदे भी अरेस्ट किए हुए थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो हमने कहा कि जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी उन्हें बताया कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बहुत सारा बड़ा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉर्डर, मतलब उसमें पहाड़ है, उसमें रेगिस्तान है, और फिर उस दौर में 1994 में इट वाज वॉरलॉर्ड्स की कंट्री थी, बहुत वेल आर्म्ड लोग हैं। तो हमने उन्हें समझाया कि जी सारे हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बट यू नो इट्स नॉट, इतना बड़ा बॉर्डर कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। जैसे कनाडा और US का बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये सारी आपकी बातें ठीक हैं, तो अच्छा अगर आपका इतना बड़ा बॉर्डर है तो आप यूं क्यों नहीं करते कि आप उस बॉर्डर पे लैंड माइन्स लगा दें, पूरे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मतलब ये मैं आपको बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ, ये मैं अपने कानों से बैठा मैंने सुना कि वो अमेरिकी सरकार की रिप्रेजेंटेटिव हमें ये कह रही थी कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लैंड माइन्स बिछा दें ताकि ये ड्रग का प्रॉब्लम अमेरिका का ख़त्म हो। अच्छा, हमें ज़रा थोड़ा सा ऑफेंसिव भी लगा। हमने उन्हें समझाया था कि देखिए ये बॉर्डर सिर्फ इस तरह थोड़ी है, ये बॉर्डर पे ऐसे ऐसे घर हैं जिनका एक दरवाज़ा बॉर्डर के उस तरफ खुलता है, एक दरवाज़ा बॉर्डर के इस तरफ खुलता है। बच्चे हैं जो सारा दिन इधर से उधर भाग रहे होते हैं, वेडिंग प्रोसेशंस आ जा रहे होते हैं, भेड़ बकरियां चर रही होती हैं अक्रॉस द बॉर्डर। इट्स अ प्लेस which has been inhabited for thousands of years by the same people living on both sides of the border। तो उस पर आप लैंड माइन्स तो नहीं बिछा सकते ना, उस पर बहुत ज़्यादा इनहेबिटेड एरियाज भी हैं, तो हमारे बच्चे मरेंगे, हमारी भेड़ बकरियां, औरतें, मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सच अ थिंग टू हैपन। लेकिन वो उनको इस तरह की कोई बात में वो इंटरेस्टेड नहीं थी, और उनका ये कहना था कि यू मस्ट डू मोर और आप इस पे लैंड माइन्स बिछा दें। अब होता यह है कि ब्यूरोक्रेसी में अब ज़रा अमेरिका को कौन बताए, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, और फिर पाकिस्तान जैसा बेचारा छोटा मुल्क, तो पॉलिटिकली करेक्ट उनको ऑफेंड भी नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करने के लिए जो यंगस्टर, सबसे यंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको इशारा किया जाता है, तो वो ज़रा जो है ना फिर अपनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें कर देते हैं, फिर उन्हें डांट दिया जाता है कि वो असल में यंगस्टर्स हैं ना जी, इनको पता नहीं है, चुप कर रहा है। अच्छा, तो वो ज़रा मैं सबसे जूनियर था, तो मैंने उन मोहतरमा से कहा, मैंने कहा मैडम अग्रीड कि अमेरिका का ड्रग्स का प्रॉब्लम है, तो आपके यहाँ ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं? बॉर्डर से आते हैं।
मैं कहा जी आप बस लैंड माइन्स भी होंगी। तो जब आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम है और आपके यहाँ से बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं और आपके पास लैंड माइन्स भी हैं और आपके पास इतना ज़बरदस्त आइडिया भी है कि बॉर्डर पे लैंड माइन्स बिछा देनी चाहिए तो ड्रग्स रुक जाएंगे, तो आप बिछा दें, आपका मसला है। हमें मशवरा दे रहे हो, तुसी अपने बॉर्डर से पहले बॉर्डर। हाँ जी, इतनी अच्छी दवाई आपके पास है तो आप खा लें, ठीक है। इस पे वो बड़ी ऑफेंड हुई। उन्होंने कहा जी कि कनाडा के अमेरिका में तो कानून है, हमारे सिटीजन है, उसके राइट्स हैं, हमारा सिटीजन मर जाएगा इस तरह तो ये तो अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो बात ये है जी कि ये जो फेंटनिल का इशू है, जिसका मसला है, उसके पास सफिशिएंट बॉर्डर फोर्सेस होती हैं, वो अपना मसला हल करे, ठीक है जी। लेकिन ये जो मसला बेसिकली यहाँ पे फेंटनिल का नहीं है, और ये तो वैसे भी ट्रेड वॉर, ट्रंप साहब और वजूहात से वो अपने मुल्क में इंडस्ट्री, या उनका ख्याल है कि इससे इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आएगी और इंडस्ट्री लगेगी, तो बेसिकली तो फेंटनिल नहीं है मसला, अमेरिकन एरोगेंस है मसला, अमेरिका की लैक ऑफ दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता वो मुल्क। मतलब कनाडा को ये कहना कि तुम मेरी 51st स्टेट बन जाओ और एक सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कहना कि तुम मेरे गवर्नर हो, तो ये वही एटीट्यूड है जो कल तक ज़ाहिर है, और इसमें हमारा भी कसूर है। नहीं सर, सिर्फ कनाडा की बात ही नहीं, ग्रीनलैंड का भी आप देखिएगा, ग्रीनलैंड भी एज अ सॉवरेन स्टेट यूरोपियन यूनियन को बड़ा इतराज़ है, और वो कहते हैं कि, और सुना है कि वहाँ के लोगों में जो चंद लोग जो शीले आगे होते हैं, दे आर मोटिवेटेड टू बी पार्ट एंड पार्सल टू अमेरिका। जिस तरह अपने ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ आए तो तुम सूट पहन के नहीं आते, तो तुम हमारी इज्जत नहीं करते, तो तुमने हमें शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया। तो बात यह है जी कि ये मसला एक एटीट्यूड का है, ये मसला उस एरोगेंस का है जिसमें आपको दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं लगती, दूसरे मुल्क के शहरी नहीं लगते दूसरे, और ज़ाहिर है ये हमने खुद क्रिएट भी किया है एज कनाडा, एज यूरोप। आज हम उसको भुगत रहे हैं कि अमेरिका को ये एटीट्यूड हमने दिया है कि जो उसने कहा, हमने कहा हाँ जी माई बाप तुसी ठीक कहते हो, तो हमने, और वो एरोगेंस अब वहां तक पहुंची हुई है कि वो अब अमेरिका वो कनाडा को भी कहती है कि तू कौन है भाई, तू मेरा एक छोटा सा वो है। लेकिन अब लग पता जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, कनाडा से जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि कनाडा चुप करके बैठ जाएगा और आगे से आज जी ओंटारियो ने तो बड़ा कमाल का जवाब दिया, ओंटारियो ने तो बड़ा कमाल का जवाब दे दिया है। ये तकरीबन 1.5 मिलियन लोग हैं जिनको बिजली फराहम की जाती है, 25% टैरिफ उनका कर दिया, $300 to $400,000 का, मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग, और उन्होंने आज मंडे से इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर दी है। मैं सर एक और चीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हर चीज़ ही गड़बड़ हो गई, यानी इतना गैर मतवाज़न चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो 100-200 साल से चलती चली आ रही थी, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आ गई। ये कोलंबिया रिवर ट्रीटी जो बिटवीन अमेरिका और कनाडा के दरमियान, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इस एरिया का है, जिसका ओरिजिन होता है हमारे BC की तरफ से, इसका ओरिजिन होता है कनाडा में, घूमता हुआ अमेरिका जाके पैसिफिक में जाके गिरता है। 2013 से मामला चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो, मैं कैनेडियन ऑफिसर्स के साथ बात कर रहा हूँ और मैं कोलंबिया रिवर की जो ट्रीटी है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये देखिए साहब, ये पर्पल वाला जो रिवर है ये अल्टीमेटली पैसिफिक में गिरता है, और अशर साहब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टेक ओवर किया था, एक बंदा कहता बड़ा ही नैश है, जिस दिन आया है उस दिन तो या तो जहाज़ डिगी जा रहे ने तो या अग्गां लगियां हुई ने। तो ये लॉस एंजलिस में पानी का वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, तब भी इन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन से मिसयूज़ किया था। नाउ they want to take this river rather than to Pacific Ocean, they want to take it to लॉस एंजलिस। अशर अजीम साहब, 1961 से ये ट्रीटी या ये मुआहदा चलता चला आ रहा है, क्या हो गया एकदम से कि हर चीज़ में फटा डाल के बैठ गए? पहले तो मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा ट्रंप साहब की इस बात पे थोड़ा सा सर पीट लूं। मतलब देखिए, एक आदमी जो जाहिल होना,
اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے. یہ جو سی آر ٹی کولمبین ریور ٹریٹی ہے, یہ ظاہر ریور ہمارے ہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے, اور یہ پیسیفک میں, جیسے آپ نے دکھائی تصویر, یہ پیسیفک میں جا کے اترتا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک, اصل میں کینیڈا کی اور یو ایس کی کہ واٹر پہ کافی سارے ایشوز پاسٹ میں چلتے رہے ہیں. 1909 سے ہم ان پہ فرق ٹریٹیز پہ ہم کام کرتے رہے ہیں پانی کے حوالے سے. 1912 میں میرا خیال نیاگرا کے ریور پہ بھی ایک ٹریٹی ہوئی تھی. یہ جو پرٹیکولر ٹریٹی ہے, یہ سی آر ٹی جو کولمبین ریور ٹریٹی ہے, یہ ہے کیا؟ کولمبین ریور ٹریٹی یہ ہے, یہ اس لیے بنی تھی کہ جی کولمبیا کا جو ریور ہے, یہ جب 40s آئے ورلڈ وار 2 کے بعد سے, جب ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے کانسیپٹ شروع ہوئے, تو امریکہ اس سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانا چاہتا تھا, اور اس پہ 2 بڑے میجر امریکی ڈیم بنے ہیں. اس کے بعد یہ 1961 میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی, لیکن یہ ٹریٹی شروع ہوئی تھی 1948 میں. یہ کولمبین ریور ٹریٹی کی بات شروع ہو گئی تھی, اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی یو ایس اور کینیڈا نے مل کے, کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم بیسٹ کس طرح اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے, آپ دیکھ رہی ہیں جیسے نقشے پہ 2 میجر ڈیمز یو ایس سائڈ پہ, 2 ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس بنے ہوئے ہیں. ایک گرینڈ کولی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ایک دی ڈیلز ڈیم ہے. یہ تقریباً 10% کینیڈا کے جو یو ایس کی جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے وہ یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. اچھا, اس ریور کے حوالے سے چونکہ امریکہ یہ بنانا چاہتا تھا, تو اور دوسرا امریکہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس ریور سے فلڈنگ ہوتی تھی امریکہ میں. تو اوریگن میں 1948 میں ایک بڑا میجر فلڈ آیا تھا, جس سے اوریگن کا وہ ایک پرٹیکولر شہر ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, ہاں یہ جو تھا یہ ڈوب گیا تھا. تو مطلب میسو گن تھا پڑتا تھا اس ڈیم سے, اس پرٹیکولر ریور سے. تو یہ جو ٹریٹی ہے جو فائنلی نیگوشیٹ ہوتی رہی اور پھر 1961 میں سائن ہوئی, اس ٹریٹی کے تحت کینیڈا کیا کرتا ہے کہ پانی کا سٹوریج پیچھے کینیڈا میں پرووائڈ کرتا ہے, اور تقریباً 15 لاکھ ایکڑ کینیڈین زمین جو ہے وہ اس ریور کے لیے ہم نے پیچھے انہیں سٹور دیا ہے, اور امریکہ نے اس پہ آگے ڈیمز بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کینیڈا کا یہ سٹوریج دینے کی وجہ سے اور امریکہ کی پاور جنریشن کی وجہ سے امریکہ نے کینیڈا کو $64 ملین اس دور میں دیے تھے 1961 میں جب یہ سائن ہوا تھا, کہ جی یہ وہ جو ان کو ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے جو فائدہ ہو رہا ہے, وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ایک تو یہ سٹوریج کے عوض دیا تھا کہ جی یہ کینیڈا جو کر رہا ہے, اور پلس یہ ڈیل ہے کہ اس کا ریونیو شیئر اس الیکٹریسٹی کا کینیڈا کو ملے گا. سو دس از اسینشلی دیٹ ٹریٹی. اب اگر, اور آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں بھی جو بڑے شیدہ ٹائپ ایلیمنٹ ہے, وہ تو پہلے ہی اس امریکی ٹیرف کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جی بند کرو یہ کولمبین ریور ٹریٹی, ہم امریکہ کو نہیں یہ ٹریٹی دیتے. سیلاب آیا کرے گا, پورا پانی چھٹ دیا کریں گے انڈیا کی طرف, پھر دیکھو کی ہوندا. مطلب یہ ریور ہماری طرف سے آپ کی طرف بہ رہا ہے, اس سے آپ کو زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. آپ اس ٹریٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹریٹی کو ختم کر دیں. اچھا اب ٹریٹی ختم کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس ٹریٹی میں جو چیزیں بلٹ ان ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس ٹریٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو 10 سال پہلے کسی بھی پارٹی کو دوسری پارٹی کو نوٹس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آج آپ یہ ٹریٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2035 میں ختم ہوگی. نہیں, مگر یہ معاملہ تو 2013 سے چل رہا ہے, 2013 سے چل رہا ہے مختلف گورنمنٹس پہ, بٹ یہ جو ختم کرنے کا معاملہ ہے یہ ڈسکشن میں تو اندر ہے. یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں چل رہا ہے. وہ جس وجہ سے چل رہا ہے وہ آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے ٹریٹی. معاملہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس کانٹریکٹ میں 1961 میں کہ اگر آپ نے اس کانٹریکٹ کو چینج کرنا ہے تو 2024 کے بعد سے آپ یہ 60 ایئرز یا کیونکہ یہ امریکہ نے فائنلی ریٹیفائی کیا تھا 1964 میں,
تو 60 ایئرس کا ٹائم تھا کہ اگر اس کے بعد اس کانٹریکٹ میں کوئی چینجز کرنی ہے تو وہ 2024 کھلتا تھا کہ جی جس میں اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. تو 2018 میں اس پہ ڈسکشنز شروع ہوئیں کہ جی کیا کوئی نئی ٹریٹی کرنی ہے یا نہیں. ابھی تک ہم کہیں پہنچے نہیں ہیں اس میں. لیکن جو اس کی ٹرمینیشن کی کلاز ہے وہ اس کا ٹرمینیشن کلاز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے وہ شروع کی تھی نیگوسیشنز تو اس کے لیے تو آپ نے نوٹس دینا ہی دینا ہے 10 سال. لیکن بھائی اگر آپ اس پہ ہمیں نوٹس دے دو گے 10 سال کا تو اس سے مطلب یہ ٹریٹی فرض کریں آج یونیلیٹرلی آپ ختم بھی کر دیتے ہیں ارسپیکٹو کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے, تو بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنے علاقے میں جب آپ کے ملک میں یہ دریا کراس کر جاتا ہے آپ اسے کیلیفورنیا لے جائیں, ہماری طرف سے آپ پی جائیں. نہیں مگر وہ جو ڈیم کا مطلب کوئی اتنا احسان نہیں کیا. آپ نے پاکستان کو یو ایس ایڈ دی تھی تو ہماری سڑکوں کو استعمال کیا تھا, سڑکوں کو بڑے بڑے ٹرک چلے تھے توڑ کے رکھ دیا تھا. یہاں پہ اگر آپ نے تب پیسہ دیا تھا تو اس اتنا بڑے بڑے بیسنز بھی تو تیار کیے گئے تھے نا پانی کی سٹوریج کے لیے. تو ہماری کئی جو populated areas تھے they came under water and all of that exactly money was spent on it. exactly. اور اس دونوں بارڈرز کے اوپر اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ بھی نیٹیوز جو ہمارے ہیں وہ ان دریاؤں کے اوپر بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں, فوڈ کے لیے بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے کاؤنٹ کرتے ہیں. ورنہ تو پھر وہی ہے نا کہ ایک معاہدہ سندھ تاس کا معاہدہ ہندوستان اور پاکستان کے, تو جدوں سردیاں گرمیاں بارشاں پہنیاں نے تو پانی چھڈ دیندے نے, کینیڈا بھی پانی چھڈ دیا کرے گا, فکر ہی نہ کرو. دیکھیے جی اصل میں جو مجھے مزہ آیا ہے کینیڈا میں رہنے کا اور نیو کنٹری, وہ یہ ہے کہ what enables us to stand up to bullies, right? And you've seen, and the world has seen that Canada has stood up to the bully. And is because the unity. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ والا ایشو آیا ہے تو اپوزیشن ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے عام آدمی ہو, چاہے گورا ہو یا کالا ہو, ہم سارے اکٹھے کھڑے ہوئے. ہم نے کہا جی یہ نہیں ہوگا. اب ڈگ فورڈ جو ہے وہ تو کنزرویٹو ہے اور فیڈرل میں گورنمنٹ جو ہے وہ لبرلز کی ہے. لیکن آپ اکراس دا پروونسز دیکھیں جو یونٹی کینیڈا میں, this is what I've always thought about پاکستان, کہ پاکستان میں اگر باہر سے جیسے ہی مطلب کوئی مسئلہ ہونا تو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کے سامنے ذلیل ہوں, ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے سب سے پہلے. یہ جی اس کا قصور ہے, یہ اس کا قصور ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. میں یہاں سے ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ there are few things کہ ہم ان کو نہیں بھی کور کر سکتے. اگر ہم کینیڈا کی بات کریں, مارک کارنی جو ہیں وہ ہمارے اگلے لیڈر آ گئے, لیڈر آف لبرل پارٹی, اینڈ انشاءاللہ مگر ان کے پاس ابھی سیٹ کوئی نہیں ہے. تو کیا کچھ کہیں گے, آپ نے ان کا پاس دیکھا ہے, what a intelligent and well placed man, اور آج تک اگر کینیڈا کبھی ریسیشنز میں سے بچا تھا تو کریڈٹ گوز ٹو مارک کارنی فار دیٹ. جی بالکل, ظاہر ہے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. He has been to the top universities of the world. He was acting as a consultant to number of countries earlier, and his intentions are also so multiple چیزیں ہیں. ایک تو ان کے پاس وہ نالج, وہ ایکسپیرئنس, وہ ایجوکیشن کا انٹرنیشنل لیول کا, انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ اس وقت کینیڈا کو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا میں وہ یونٹی ہے جو, کیونکہ دیکھیں ایک لیڈر میٹر نہیں کرتا جب تک پیچھے فالوورز نہیں ہوں گے. سو کینیڈا اس وقت یونائٹڈ ہے فار اے لیڈر ہو ہیز دا کیپیسٹی, ہی ہیز دا کیپیسٹی, اینڈ ہز انٹینٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. وہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کیا دیا تھا کہ جی بھائی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن اور بڑے پیسفل لوگ ہیں, لیکن اگر کوئی گلوز اتارتا ہے تو پھر ہم بھی گلوز اتارنے پہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں گلوز اتارنے بھی آتے ہیں اور آئرن فسٹ بھی بنانی آتی ہے. یہ تو ساری باتیں ہو گئیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی میں آپ سے کوئی ڈیٹیل میں جانے کی بھی نہیں کہہ رہی, بٹ میں تھوڑی سی ان پٹ لینا چاہتی ہوں. آج میڈیا اس کو بھی کور کر رہا ہے کہ ایلان مسک جو ہے انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ میں شامل سیکٹریز کا اجلاس بلایا تھا. ایلان مسک کو اخراجات کو کم کرنے کی کوششوں پر بات
چیت ہو سکے. لیکن اطلاعات کے مطابق یہ اجلاس ایلان مسک اور دیگر افراد کے درمیان تلخ کلامی کی نظر ہو گیا, بیکاز پیپل ہیو انموسٹی اگینسٹ ایلان مسک. اور ایلان مسک کا بھی کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ لانگ ٹرم ویری اسٹیبل ریلیشن ہے نہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک یور 1 minute تھاٹ آن اٹ. دیکھیے, جو اللہ رحم کرے اس ملک پہ, کینیڈا پہ, کیونکہ جس طرح آپ اپنی گورنمنٹ کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں اور جس طرح آپ اپنے سوشل سیکیورٹی کے نظام کو اللہ رحم کرے امریکہ کے اوپر بھی کینیڈا کے اوپر نہیں, امریکہ کے اوپر. کینیڈا دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کینیڈا کو کوئی پرابلم ہوگی, کینیڈا کو کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں, the fact remains کہ کینیڈا میں we are one of the richest resources in the world. ہمارے نہ تیل کو کوئی فرق پڑا ہے, نہ ہماری گیس کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ اس کی قیمتوں کو انٹرنیشنلی کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ہمارے پاس اسٹیل کی کمی آئی ہے, نہ ہمارے پاس ایلومینیم کی کمی آئی ہے, ایلومینیم کی, نہ ہمارے پاس یہ جتنے باقی ریئر ارتھس ہیں. کینیڈا کی ریسورسز وہیں کی وہیں ہیں, کینیڈا کا سائز وہیں کا وہیں ہے, کینیڈا آج بھی یونائٹڈ ہے, کینیڈا کی G7 میں سب سے کم ڈیفیسٹ ہے. سو کینیڈا از ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اگر وہاں پہ ایک ڈفر آ گیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ اس سے اگر کسی کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا تو وہ انہیں کو ہوگا جن کے ہاں یہ بندہ آ گیا. ہمارے لیے تو یہ ٹرانزٹری ہے. زیادہ سے زیادہ اس وقت ہمارا ایک بڑا گاہک امریکہ ہے نا جی, تو کیا ہو, مگر کینیڈا گاٹ دا چانس کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ایکسپلور کرے. مگر میرا سر آخری اور کوئک تھاٹ ہی میں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کور اٹ ان کمپلیٹ. ریسیشن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ حالانکہ بائیڈن نے جب ہینڈ اوور کیا تھا تو یو نو تھنگز ور رائٹ, بٹ ناؤ انہوں نے الٹیمیٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وی ہیو ٹو چیزوں کو فکس کرنے کے لیے ہمیں ریسیشن میں سے گزرنا پڑے گا, جس کے بعد آج اسٹاک مارکیٹ ٹوٹل فلیٹ تھی. کوئک تھاٹ اباؤٹ دیٹ. ہی از گوئنگ ٹو ہرٹ امیریکنز ہو ووٹڈ فار ہم. So there you go, right. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب امریکہ, ٹھیک ہے, میں نے کہا نا کہ کینیڈا پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا, ان دا لانگ رن ہمیں ایک نئے گاہک مل جائیں گے, لیکن جب امریکہ جیسی اکانومی میں ریسیشن آئے گا تو ظاہر ہے اس کے امپیکٹ ساری دنیا پہ جائیں گے. It's a new world that we are entering, and this new world which is going away from unipolarity, hopefully it's a good world. But the transition is going to be a little difficult. It always is. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب, آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں اپنے تمام ویورز سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے. میں اور آپ جب بات چیت کرتے ہیں اور جب ہم منہ کھولتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی تربیت کا, this is a radio program, it's a television program, we are licensed with FCC and CRTC. ہم کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہیں, we are a licensed radio channel. I request you, جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اپنی توجہ کو مبذول کریں, اپنے آپ کو ڈیویٹ مت کیا کریں. I respect you, all of you. Thank you very much. Do subscribe. اور اپنے دوست احباب کو ضرور دیں, اور رسپیکٹفلی ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کر کے وی کین میک تھنگس بیٹر. عاشر صاحب, تھینک یو ویری مچ. لک فارورڈ سیئنگ یو نیکسٹ منڈے تک. میرا آپ کا اللہ حافظ. I love you. Thank you so much, Arfa Sahib. Thank you for having me on your show. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Top of the hour will come back.